گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ رنگے چمن پسند نہ، پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ، پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ، پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، اپنا عزیز وہ ہے
جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، نہ ہو آرام جس بیمار کو، سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو، سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو، سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو، سارے زمانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے، تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، یا رسول اللہ، تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی، یا حبیب اللہ، تمہارے تو احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پلا پڑتا ہے
سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن ہی ہے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے حسب حال. اول تاخیر ہو سکا تو یہ سلسلہ دیکھتے رہیں گے اور اس کے ذریعے علم دین کے مدنی پھول حاصل کریں گے. اس دوران اپنا موبائل فون بند رکھیں گے اور جتنا ہو سکا یکسوئی میں حائل جو اسباب ہوں گے ان کو دور کریں گے. خاص خاص باتیں لکھ لیں گے. جب جب صلو علی الحبیب سنیں گے تو درود پاک پڑھیں گے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا. اور جانور وغیرہ جو دیکھوں گا تو وہ عبرت کی نظر سے دیکھوں گا. صرف نفس کی لذت اور دلچسپی کے لیے نہیں دیکھوں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معاملات پر غور کروں گا. اس کے علاوہ جو بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں آپ کو یاد ہوں تو علم نیت رکھنے والا کثیر نیتیں کر سکتا ہے. جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. صرف لذت نفس کے لیے قربانی کے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائن بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج عید سعید، عید الضحیٰ
ہمیں نصیب ہوئی. پاکستان والوں کو آج اور اہل مدینہ کو کل، گزشتہ کل عید کی سعادت ملی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا دن ہے. اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہیں. اے کاش یہ دن ہمارا شکر گزاری میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بسر ہو. بدقسمتی سے خوشی کا دن لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر بسا اوقات زیادہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. معاذ اللہ یہ ذہن بن جاتا ہے کہ خوشی کا دن ہے، اس میں سب چلتا ہے. تو یاد رکھیے صرف وہی چلتا ہے جو اللہ اور رسول کا حکم ہو. مسلمان خوشی میں شکر کرتا ہے اور صدمہ ملے تو صبر کرتا ہے. تو ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج یوم قربانی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو قربان کرنا چاہا. اگر وہ اس حکم پر اتمام فرما دیتے، یعنی جنت سے مینڈا آ کر ان کی جگہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جگہ نہ لٹایا جاتا، بلکہ حقیقت میں اگر ذبح اسماعیل علیہ السلام ہو جاتے تب تو یہ سنت قائم ہو جاتی اور ہر سال مسلمانوں کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہوتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، ہماری کمزوری پر اس نے رحمت کی نظر فرمائی اور مینڈا ذبح ہوا. اب ہمیں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے ہوتے ہیں. اے کاش ہم خوش دلی کے ساتھ ذبح کرنے والے بنے. جانتے وہ مینڈا کون سا تھا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے ذبح ہوا، اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس مینڈے کے ذبح ہونے کے باوجود ذبیح اللہ کا لقب پا گئے. تو سنیے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب لٹایا گیا اور ذبح کرنے کے لیے چھری سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر تو پٹی باندھ رکھی تھی تاکہ محبت پدری یعنی باپ کی شفقت کہیں آڑے نہ آئے اور حکم الہی. تو یہ ان کی عاجزی تھی، تقوی تھا. تو انہوں نے چھری اٹھائی ذبح کرنے کے لیے. وہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ریشمی گلے کی طرف آنے لگی. کیا آدھے سیکنڈ کا ہی کام ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا. ان کا حکم، اللہ کا حکم پا کر جبریل امین نے سدرۃ المنتہا جو کہ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے، وہاں سے پرواز کی، جنت پہنچے، جنتی مینڈا لیا. کون سا مینڈا؟ وہ مینڈا کہ ایک روایت کے مطابق وہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا تھا، اور اسی لیے اس کو عظیم کہا گیا. ایک روایت کے مطابق یہ وہ مینڈا تھا کہ جو سیدنا حابیل بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا. جی ہاں، قابیل اور حابیل کا قصہ بہت طویل ہے. تو اس میں حابیل اپنی قربانی کے لیے مینڈھا لائے تھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، اور قابیل جو تھا وہ غلہ لایا تھا. حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی آسمان سے آئی
اور حابیل کے مینڈھے کو دمبے کو وہ لے گئی تھی. تو وہ مینڈھا جو لے لیا گیا تھا وہ جنت میں رکھا گیا، اور آج وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ذبح کے لیے آیا. اور وہ چھری جو تھی وہ ابھی گلے تک پہنچے تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے وہ مینڈھا جنت سے اٹھایا اور پورا زور صرف کر کے پرواز کر کے مینا شریف میں اس مقام پر پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام لٹائے گئے تھے، اور فوراً اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، اس کی جگہ مینڈھا لٹایا. وہ چھری جو اٹھ چکی تھی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر چلنے کے لیے، وہ مینڈھے کے گلے پر چل گئی، مینڈھا ذبح ہو گیا. تو آج ہمارے ہاں بھی الحمدللہ مینڈھے ذبح کیے جائیں گے، جو آپ کو امید ہے کہ ان کی بھی کچھ نہ کچھ جھلکیاں دکھائی جائیں گی. یہ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کالے رنگ کا مینڈھا، اور اس کے برابر میں ایک سفید رنگ کا مینڈھا جس پر لال مہندی اور کالے پٹے بنے ہوئے. تو یہ جو سینگ والا مینڈھا جو کالے مینڈھے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ مینڈھا وہ خوش نصیب مینڈھا ہے کہ جسے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا شرف حاصل ہونے والا ہے. ماشاءاللہ. اور جو کالا مینڈھا ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ بھی خوش نصیب ہے کہ جو بھی راہ خدا میں ذبح ہو وہ خوش نصیب ہے. اور پھر اس کی خوش نصیبی میں یوں بھی اضافت کروں کہ یہ کالا مینڈھا جو ہے یہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے نام پر ذبح کیا جائے گا. یہ غوث پاک کا مینڈھا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نام پہ ذبح ہونے والا ہے. کیسا خوش نصیب ہے. اب اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین آمین. اب انشاءاللہ باپا یہ قربانیوں کی طرف جائیں گے تو اب اس میں یہ کہ پہلے ان کے پٹے وغیرہ ہم کھلوا لیتے ہیں، اور قربانی کا آغاز کس سے کرنا ہے باپا؟ بارگاہ رسالت میں پہلے یہ مینڈھا پیش کر دیا جائے. یہ دیکھیے اسلامی بھائی، جو گوشت فروش اسلامی بھائی توجہ فرمائیں کہ ان کے گلے کی رسی سمیت ان کے بدن پر جو بھی چیزیں سب جدا کر کے الگ سے ہمارے جو اسلامی بھائی آپ کے پاس موجود ہوں ان کو پیش کر دیجئے تاکہ وہ بحفاظت رکھ لیں، خون آلود نہ ہونے پائیں، کہ بلا ضرورت کسی شے کو ناپاک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. یہ ہر چیز ان کی کھول لی جائے، ہر جانور کی جب وہ ذبح کی ان کی باری آئے گی تو یہ کھول لیا جائے. اور یہ ہے کہ ہمارا جو بھی جانور کٹے گا ان کے گوشت فروش اسلامی بھائی سن لیں کہ 2 ہاتھ باندھنے اور 1 پاؤں بھی باندھنا ہے. جی ہاں، مینڈے کے بھی باندھنے، ہر مینڈے کے باندھنے 2 ہاتھ اور 1 نچلا پاؤں جو وہ گرانے میں لٹانے میں دبے گا، اور اوپلا پاؤں جو ہے وہ نہ باندھے تاکہ وہ خوب ہلائے اپنا پاؤں، اور اس کے بدن کا سارا خون جو ہے وہ گردن کے کٹے ہوئے حصے سے خارج ہو جائے. تو یہ بہتر طریقہ ہے ذبح کا. بدن میں خون رہ جانا یہ طباً بھی نقصان دہ ہے. تو ذرا شروع کیجئے، ہم بھی دیکھیں کہ وہ بندھا ہوا ہو تو 2 ہاتھ اور 1 پاؤں باندھنا ہے، 1 پاؤں کھلا رکھنا ہے، اور ان کو اس طرح لٹانا ہے کہ ان کا منہ قبلے کی طرف رہے جانور کا، اور ذبح کرنے والا بھی قبلہ رو ہو. خوش آمدید، خیر عمر آپ کو. عمر گلے نہ ملے ہم. ماشاءاللہ بابا آپ اچھے لگ رہے ہیں. اللہ میرا باطن اچھا ہے. ہوں بظاہر بڑا نیک سو. فرمائیں کہ ابھی جو ہم جو مینڈے ذبح کرتے ہیں
اس کا گوشت ہم کھائیں گے، تقسیم کریں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کا گوشت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تناول فرمایا تھا یا نہیں؟ نہیں، اس کا گوشت تناول نہیں فرمایا تھا، کیونکہ وہ جنت سے آیا تھا اور آگ اسے پکا سکے یہ ممکن نہیں. پکائے بغیر گوشت انسان نہیں کھا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے وہ پٹے وغیرہ جو امیل سنت فرمائے تھے وہ کھولیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں گے جس طرح رسیاں پٹے وغیرہ جو کھولے جاتے ہیں تاکہ یہ خون آلود نہ ہو. اور اب یہ کہ ان کا حکم یہ ہے کہ جس طرح گوشت اور چمڑا، گوشت اور چمڑے کا ہے، یہی حکم اس کا ہے. ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، کسی کو تحفتاً پیش کر سکتے ہیں، بیچ کر ان کی رقم اپنے لیے نہیں رکھ سکتے، رقم استعمال نہیں کر سکتے اس کی. ہاں ان کو کسی ایسی چیز سے بدل سکتے ہیں کہ جس کو باقی رکھ کر فائدہ اٹھایا جا سکے. مثال کے طور پہ برتنوں سے بدل دیا، اب برتن کو باقی رکھ کے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ اس طرح یہ مدینہ باپا نے فرمایا تھا جس طرح بکرے کی یہ مینڈے کی ٹانگیں باندھنے کے حوالے سے اگلی دو اور نیچے کی طرف والی ٹانگ بھی باندھیں. یہ گرا کر باندھیں گے نا؟ جی ہاں. ان کو جس طرح آسانی ہو. صحیح آ رہا ہے. تیرے نام پر ہو قربان میری جان. جی جی آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں. ہو نصیب سر کٹانا، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے، ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کرو. یہ ایک ٹانگ اس کی باندھنی ہے نیچے والی، اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ. یہ ہر بکرے کے ساتھ یہ کرنا، چھوٹے بڑے ہر جانور کے ساتھ یہ 3 ٹانگوں والا آپ کو کرنا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ ابھی یہ دعا پڑھ کے جانور کو ذبح کیجیے گا۔ اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ جی ٹھیک ہے، ذبح کیجیے۔ جی جانور ذبح ہو چکا۔ اللہم تقبل من حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب چھری اور ہاتھ دور رکھنا چاہیے، اب گردن پر چھیڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ کٹی ہوئی گردن کو بعض گوشت فروش جو ہے وہ چٹخا دیتے ہیں، تو یہ بلا وجہ کی ایذا ہے جانور کے لیے۔ اب کچھ بھی نہیں کریں، بس اب اس کو چھوڑ دیں اور تڑپنے دیا جائے اس کو، اور اس سے سب دور ہٹیاں تاکہ خون نہ اڑے، اور پچھلی ٹانگ سے بچنا ہے کہ وہ کسی کو لگ گئی تو چوٹ آ سکتی ہے۔ اور وہ جو کالا مینڈا تھا اس کو قریب لائیے۔ یہ بارگاہ غوثیت مآب میں اس کی قربانی پیش کی جا رہی ہے اب کالے مینڈے کی۔ یہ سب رسیاں اور یہ خون آلود نہیں ہونا چاہیے، اس کو الگ سے ایک جگہ سنبھال لیں اور یہ دو الگ رکھنا ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ ہمیں پیش کیا نا، یہ ہم دوبارہ انہی کو انشاءاللہ تحفے میں دیں گے، تاکہ ان کو یہ پالتے ہیں تو ان کو کام آ جائیں گے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر. یہ ذبح کریں. یہ ذبح ہو چکا ہے. اللهم تقبل من مرشدنا وسيدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ كما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاة والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی وہ بکرا لے کر آئیے گا. کاش میں مدینے کا کوئی دنبا ہوتا یا سینگ والا چت کبرا سینگ والا چت کبرا میں ڈھابر گیا ہوتا کاش کے میں دنیا میں میدانہ ہوا ہوتا کاش کے میں دنیا میں میدانہ ہوا ہوتا قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. دعا پڑھیے. یہ سفید بکرا غلام زادہ حاجی عبید رضا کی طرف سے بارگاہ رسالت میں نظر کیا جا رہا ہے. سرکار کے نام پر یہ ذبح ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے ذبح کیجیے. ذبح ہو چکا ہے. اللہم تقبل من حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاة والسلام آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو قربانی کا جو گوشت ہے اس کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ یہ گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اس کے متعلق کیا مدنی پھول ہیں؟ مستحب یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے
ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. اگر ایسا نہیں کرتا اور پورا جانور اپنے رکھ لیتا ہے پورا گوشت تب بھی جائز ہے. وہ 3 حصے کر کے جو میں نے ترکیب بتائی وہ افضل ہے، مستحب ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ دے. تو ہمارے اب 3 حصے کرتے بھی ہیں تو عموماً یہ کہ کلیجی وغیرہ یا بھیجا اور ایسی عمدہ چیزیں جو نفس کو مرغوب ہوتی ہیں وہ اپنے لیے نکال لیتے ہیں. تو اس لیے پھر ان کے بھی 3 حصے کیے جائیں، بھیجے کے بھی 3 حصے، کلیجی کے بھی، اور جو اپنی پسند کی چیزیں سیری پائے زبان. تو مزہ اسی میں کہ اپنی پسند کی چیز کے تو پہلے حصے کیے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا، عموماً ایسا نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی وسلم. ایک اور مینڈا اس وقت ذبح کے لیے لایا جا رہا ہے، لیا گئے. یہ مینڈا سید جلال الدین شاہ صاحب عرف بابا سرخ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذر کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک ولی اللہ گزرے ہیں اور آپ کا مزار پرانوار اچ شریف جو پنجاب کا ایک مشہور شہر ہے، اور وہ بھی مدینۃ الاولیاء ہے، وہاں کافی اولیاء کرام کے مزارات ہیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں دعا بھی سے. پڑھیں. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر. جی ذبح کیجیے. پاپا یہ ارشاد فرمائیے، یہ جو ایک ٹانگ آپ نے کھلی رکھنے کا جو ارشاد فرمایا کہ ایک ٹانگ کھلی رکھنی چاہیے، یعنی 3 ٹانگیں آپ بندھوا رہے ہیں اور ایک ٹانگ آپ کھلی رکھ رہے ہیں، تو یہ ٹانگ جو کھلی رکھی جا رہی ہے اس کے کیا اسباب ہیں؟ کس وجہ سے آپ ایک ٹانگ، چاروں ٹانگیں باندھنے ہیں کہ کیوں آپ ترکیب نہیں کر رہے؟ بہار شریعت کے 6 حصے میں کتاب الحج، تو حج کی قربانیوں کا جو تذکرہ ہے وہاں یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جانور کے 2 ہاتھ اور 1 پاؤں باندھ دیا جائے، اور ایک پچھلی ٹانگ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑنے کا لکھا ہے. تو اس کی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح یہ پچھلی ٹانگ زور زور سے ہلائے گا، اور اس کا ہلنا تڑپنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے بدن میں جو بھی خون ہے نا وہ کٹی ہوئی گردن کے ذریعے نکل جائے، ورنہ کچھ نہ کچھ خون رہ جاتا ہے اندر جو کہ مضر صحت بھی ہے. اور چاروں باندھ دیتے ہیں تو وہ کما حق کو تڑپ نہیں پاتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم تقبل من سید جلال الدین بخاری
المعروف باسم بابا سرخ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی۔ میں مدینے کا سچ بکرا بن گیا مدینے کا سچ کچھ دمبا بن گیا مدینے کا سچ کچھ میٹھا بن گیا مدینے کا سچ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اللہم لک ومنک بسم اللہ، اللہ اکبر۔ جی ذبح کر۔ اونٹ پر گیا ہوتا اور عید قربان میں، اونٹ پر گیا ہوتا اور عید قربان میں، کاش دست آقا سے میں تو، کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا، کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب۔ اللہم تقبل من شیخنا الاتار آمینہ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش کے میں دنیا میں
ऐसा हो जाता, खाक पर के तैबा की काश ऐसा हो जाता, खाक पर के तैबा की मुस्तफा के कदमों से मैं तो मुस्तफा के कदमों से मैं पट गया होता, मुस्तफा के कदमों से मैं लिपट गया होता। गुलशने मदीना का काश होता मैं सब्ज़ा गुलशने मदीना का काश होता मैं सब्ज़ा या बतौर तिनका ही मैं तो या बतौर तिनका ही मैं पड़ा होता, या बतौर तिनका ही मैं वहाँ पड़ा होता। जाकनी तकलीफ़ें ज़ब्ह से बढ़ कर काश जाकनी की तकलीफ़ें ज़ब्ह से बढ़ कर काश मुर्ग बन के तैबा में मैं तो मुर्ग बन के तैबा में ज़ब्ह हो गया होता, मुर्ग बन के तैबा में आह कसरते सिया हाय ख्वाब तो का कसरते सिया हाय ख्वाब तो का काश इस जहां का मैं ना
بشر بنا ہوتا کاش اس جہاں کا میں نا بشر بنا ہوتا پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا کاش ان کے سہارا کا میں تو کاش ان کے سہارا کا خار بن گیا ہوتا مدین علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام ذیشان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ باپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جس نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما۔ قربانی کے لیے عید کی نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، جیسے اسلامی بہنیں ان پر عید کی نماز ہی نہیں ہے، تو اب اگر اسلامی بھائی نے عید کی نماز نہیں پڑھی تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ گاؤں میں تو ویسے ہی صبح صادق سے ٹائم ہو جاتا ہے، عید کی نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں، تو قربانی بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر شہر میں مقیم جو ہے اس کو عید کی نماز ترک کرنا یہ گناہ ہے۔ جان بوجھ کر سے مراد یہ کہ یعنی بلا عذر شرعی عید کی نماز ترک کرنا یہ گناہ ہے، ترک واجب ہے اور گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، میرا نام محمد بلال اتاری ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، دو لوگ جب جانور ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے، تو یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کون کاٹے گا، کون گرائے گا، شرط لگاتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنے میں اندیشہ ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچے جلد بازی کی وجہ سے، تو ایسی جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ سنتوں کو پیش نظر رکھا جائے اور اس کے آداب مستحبات سب بجا لائے جائیں اور اس طرح قربانی کی جائے، جانور ذبح کیا جائے کہ یہ تماشے کا وقت نہیں ہے بلکہ عبرت کا موقع ہے۔ اور یہ انداز جو ابھی سوال میں بتایا گیا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ غافلوں کا طریقہ ہے، اولی الابصار کا طریقہ نہیں ہے، سمجھدار لوگوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی اختر قاری، باپا جان آپ کو عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں۔ خیر باپا جان مبارک، آپ آپ سے کو بھی مبارک۔ ایک سوال کرنا تھا۔ ماشاء اللہ عز و جل، آج آپ کے نئے یہ ڈریسنگ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کیا کیا اچھی نیتیں آپ نے شامل کی ہیں؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
जुम्मा और ईद के लिए हमारे प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मखसूस लिबास से बेतन फरमाते थे। इसी तरह जब लोगों के मिलने वालों के दरमियान तशरीफ़ लाते थे, जब भी आप मखसूस लिबास ज़ेब बदन करते। तो मैंने भी ये सोचा कि अब आजकल खुतबा इस तरह के लिबास जुम्मा और ईद में पहनते हैं, तो मैंने भी ये नीयत की कि चलो मैं भी ये पहन लूँ कि इस तरह उम्दा लिबास पहनने की सुन्नत अल्लाह करे अदा हो जाए, मुझे सवाब मिल जाए। नीयत सवाब की है। तो आज ईद का दिन है, वैसे भी ईद के दिन उम्दा लिबास पहनना मुस्तहब है। उम्दा या उम्दा, नया या उम्दा, तो ये नया भी है। तो मैंने आज लिबास, ये ऊपर जो नज़र आ रहा है, और ये मैंने कुर्ता भी जो पहना है वो अरबों में जो राइज है वो कुर्ता पहना है। अगरचे उसका मुझे ये नहीं पता कि वो आइन सुन्नत के मुताबिक है क्या, लेकिन ज़ाहिर है उसको मुबाह के दर्जे में ही रखेंगे, इसकी मुमानत भी नहीं, आज के लिए पहना जाता है। पापा इसमें ये नियत भी की जा सकती है कि बयान जवाज़ के लिए, कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ दावत इस्लामी वाला जो एक ख़ास लिबास है वही सही है, बाकी गलत। हाँ, ये भी है, और अपने ये नियत भी अच्छी है। और साथ में ये कि ज़ाहिर है कि जो अरब दुनिया में भी दावत इस्लामी काम कर रही है, तो उन्हें ये ना लगे कि ये सिर्फ अपना मखसूस कुर्ता पाजामा ही हमको पहनाएंगे। नहीं नहीं भाई, ये लोग भी लंबा कुर्ता पसंद करते हैं, पहनते हैं, तो हम ज़ाहिर है इसको नापसंद थोड़ी करते हैं। तो ये भी है कि इस तरह अरब इस्लामी भाइयों का भी हौसला बढ़ेगा कि हमारे पास कुछ अरब इस्लामी भाई हैं भी, और दुनिया में उनका हौसला, दिल खुलेगा उनका कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, इलियास भी पहनता है। दुनिया में वैसे बाबा मुख्तलिफ लिबास तो पहने ही जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों में मुख्तलिफ अंदाज के लिबास हाँ, जब तक वो शरीयत से ना टकराते हो, जी बाबा। तो दुनिया के जितने ही मुसलमान हैं उनका अपना अपना कल्चर होता है। तो वो जो भी लिबास पहने हो शरीयत के मुताबिक, और मस्जिद और तहरीक में बस हमारे साथ शामिल रहे। मस्जिद और तहरीक जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के चोर तुगुलखोर कुफ्ल मदीन लगा रहेगा इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला। सर पे अमामा, सजा रहेगा, रुख पे दारी, जी रहेगी, सर पर जुल्फें, जी रहेंगी, अक्सर नजरें, की रहेंगी, हया से नजरें की रहेंगी इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल्ला। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मस्जिद और तहरीक जारी रहेगी। सल्लु अलल हबीब। अब नाश्ते का भी इंतजाम हुआ है। आज की नियतें कर लेते हैं। जी नियतें भी करें। और खाने से पहले और बाद का वुज़ू करूँगा। ये खाने का वुज़ू जो हाथ धोने पर मुश्तमिल है। हाथ धो लिए, मुंह का अगला हिस्सा धो लीजिए, कुल्लियाँ कर लीजिए। ये खाने से पहले और खाने के बाद भी ये कर लीजिए। नीज़ जो अहम नियत है वो ये है कि इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा पीऊँगा, ख्वाहिश से कम खाऊंगा कि डटकर खाने से फिर इबादत पर क़ुव्वत हासिल होना मुश्किल, उल्टा बीमारी पैदा होती है। तो इसलिए वो भूख से कम खाया जाए। तो इबादत पर क़ुव्वत हासिल करूंगा कि नीयत वो मजबूत हो जाएगी। मुयस्सर हुआ तो मिट्टी के बर्तन में खाऊंगा पीऊँगा हुसूल सवाब के लिए। नमक या नमकीन इस्तेमाल करूँगा, अव्वल आखिर नमक या नमकीन इस्तेमाल करूँगा। हत्तल इम्कान सुन्नत के मुताबिक खाऊँगा पीऊँगा। अव्वल आखिर दुरूद व सलाम के साथ मसनून दुआएं पढ़ूँगा। आखिर में सूरतुल इखलास, कुरैश और दुरूद व इस्तिग़फ़ार की तरकीब करूँगा। पर्दे पर्दा किए दस्तरखान पर सुन्नत के मुताबिक बैठकर 3 उंगलियों से छोटे निवाले लेकर अच्छी तरह चबाकर खाऊँगा। जो दाना वगैरह गिर गया उठाकर खा लूँगा। हड्डी गर्म मसाला वगैरह हुए अच्छी तरह चूस चाट कर दस्तरखान पर डालूँगा। हर 2-1 लुक़मे पर अल्हम्दुलिल्लाह या वाजिदो बिस्मिल्लाह कहूँगा। वक्तन फ़वक्तन ज़ोर से भी कह लूँगा ताकि दूसरों को भी याद आ जाए। अतराफ़ की अशिया
गवाह हूं। 3 बार उंगलियां चाटूंगा, बर्तन चाटूंगा, धोकर पी लूंगा। जब तक दस्तरखान ना उठा लिया जाए बिला जरूरत नहीं उठूंगा, उठना हुआ जो खा रहे होंगे इनकी इजाज़त ले लूंगा, आखिर में जाकर खिलाल भी कर लूंगा। इस दौरान भी आपको अच्छी नीयतें अगर याद आती हैं और वाकई हो भी अच्छी नीयतें तो वो भी की जा सकेंगी। सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं, सुल्तान गदा सबको सरकार निभाते हैं, सुल्तान गदा सबको सरकार निभाते हैं। याद शह बतहा में जो अश्क बहाते हैं, याद शह बतहा में जो अश्क बहाते हैं, घर बैठ के तैबा का वो लुत्फ उठाते हैं, घर बैठ के तैबा का वो लुत्फ उठाते हैं। जो भी समझना चाहिए। पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का पानी, है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। नेमतें हमको खिलाई नेमतें हमको खिलाई जो की रोटी पे कनात कर ली, जो की रोटी पे कनात कर ली। या अल्लाह मुझे गुनाह बख्शी दे प्यारे हबीब के सदक़े में। ये लंगर है इब्राहिमी आज। बाबा ये मारूफ यही है कि कलेजी से इब्तिदा, ठीक जी कलेजी से ही ज़रूरी है नहीं, सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।
کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا إلى الله استغفر اللہ. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.